لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایک اکیلے الہ ہے؟ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کے پروف دے رہے ہیں، اس چیز کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک اکیلے الہ ہے، کیسے ان کے ساتھ ایک کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ہم کو توحید کے پروف دے رہے ہیں، ایک اکیلے الہ ہونے کے پروف دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان فی خلق السماوات، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک پیدائش میں آسمانوں کی۔ آسمانوں کی طرف غور کیے کبھی؟ آسمان کیسے آسمان ہوتے ہیں؟ آسمان کی ہائٹ، آسمان کا ڈیزائن، اس کی واسٹنس، پھر ہیونلی باڈیز، ہر ہیونلی باڈی اپنے جو ہے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور ارض اور زمین کی طرف غور کیے کبھی؟ آسمان اور زمین، یہ صرف کہنے کے لیے آسمان اور زمین نہیں ہے، لیکن آسمان اور زمین کی پیدائش کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، کریشن کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے بنایا؟ سوچو تو یہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین پر غور و فکر کرو۔ ہم کتنے چھوٹے ہیں اگر ہم آسمان اور زمین کو غور کریں گے، ہم اس کے سامنے کتنے حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کریشن کے سامنے۔ زمین، ارتھ، اسفیریکل ان شیپ، اسٹل روٹیشن اینڈ ریولیوشن کیسے ہو رہا ہے؟ سوچا کبھی؟ زمین کے اوپر پانی، سمندر، پھر صرف اتنا ہی نہیں، اب تو دیکھیے آپ اسکولز میں، کالجز میں پڑھ کر بڑے ہوئے ہوں گے، کیسی گریوٹی ہے، کیسا ایٹماسفیئرک پریشر ہے، کیسے ایٹماسفیئرک لیئرز ہے، سیزنز، ویدرز، کلاؤڈز، زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں، میٹلز، منرلز، ایئر کے گیسز، پہاڑ، پانی، ندیاں، بارش، جنگل، جانور، اور زمین سے نکلنے والی فائدے کی چیزیں۔ پورا دن ختم ہو جائے گا لیکن ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ زمین اور آسمان میں کتنی چیزیں ہیں۔ پوری سائنٹیفک نالج بھی اگر ایک جگہ کر دیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی گریٹنس اور اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہے اس چیز کا اندازہ لگانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں کے اور زمین کے۔ غور کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے الہ ہے، اس کو پہچانو،
वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और इख्तिलाफ में रात और दिन की। इख्तिलाफ के मायने होते हैं एक के पीछे एक आना, यानी जैसे रात और दिन होते हैं एक के बाद एक, स्लोली रात कन्वर्ट्स इनटू डे, डे के बाद नाइट, तो ये धीरे धीरे जो आना है, और दिन का, तो ये दिन और रात कभी डिले हुए, कभी भी डिले नहीं हुए, इतना ब्यूटीफुल, इट्स सो परफेक्ट, इतना परफेक्शन से, इतना ब्यूटीफुली, किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? सिर्फ अल्लाह ताला के ना। इससे अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानो, अल्लाह ताला एक अकेले है उसको पहचानो। क्या कोई और ये काम करता है? इतने बड़े बड़े यानी साइंटिस्ट है, पावरफुल कंट्रीज है, एडवांस्ड पीपल है, बट स्टिल कैन एनीवन कंट्रोल डे एंड नाइट? कैन एनीवन कंट्रोल डे एंड नाइट? क्या कोई है जो दिन और रात को कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी, और कश्तियों में जो चलती है समंदर में। कश्तियां कितने बड़े बड़े होते हैं, आप पानी में एक तिनका डाल दीजिए, लेकिन वो क्या होता है, तिनका डूब जाता है। लेकिन कश्तियां समंदर में अल्लाह ताला मेड इट पॉसिबल, इतना सामान लेकर जो है क्या करते हैं, चलती हैं। अल्लाह ताला मेड इट पॉसिबल। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी, और कश्तियों में जो चलती है समंदर में, बिमा यनफउन नास, साथ उसके जो नफा देता है लोगों को। आप देखिए बिजनेस का, एक्सपोर्ट का जो मामला होता है, मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन सी रूट्स एंड शिप्स। तो ये अल्लाह ताला मेड इट पॉसिबल कि कश्तियां इतना सामान लेकर चले। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और जो उतारा या नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से, पानी में से, बारिश। बारिश कैसे होती है? कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है इसको। कितना ही क्यों डेवलप्ड नेशन क्यों ना हो, क्या बारिश को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। कभी समंदर का पानी चखे आप, इतना खारा पानी समंदर का, अल्लाह ताला वाटर साइकिल के थ्रू उसको मीठे पानी की शक्ल में हर जगह पहुंचाते हैं, जंगलों में, खेतों में, जानवरों के पास। कौन कंट्रोल करता है इस बारिश को? अल्लाह ताला, एक अकेले अल्लाह ताला इस चीज को कंट्रोल करते हैं। फअहया, फिर उसने जिंदा किया। किसने जिंदा किया? अल्लाह ताला ने जिंदा किया। बिही, साथ उसके, किसके? बारिश के। अल अर्दा, जमीन को, बाद मौतिहा, बाद उसके मौत के, यानी बंजर जमीन सिर्फ बारिश के बाद अल्लाह ताला के इज़्न से जिंदा होती है। फिर यहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे, झाड़, दरख्त, ये सब पैदा होते हैं। फिर उसके साथ साथ जब हरियाली आती है, झाड़, पेड़ पौधे, दरख्त, तो उसके साथ साथ वहां जिंदगी आती है। जैसे वहां आपको हर तरह के जानवर, परिंदे सब नजर आएंगे। अल्लाह ताला बंजर जमीन के ऊपर या सूखी जमीन के ऊपर जब बारिश बरसाते हैं तो कैसे मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिंदा करते हैं। वह बस्सा, और फैला दिया, यानी स्प्रेड कर दिया। फीहा, जमीन में, अल्लाह ताला जमीन में स्प्रेड कर देते हैं। मिन कुल्ली दाब्बा, हर तरह के जानवर। दाब्बा में एनिमल्स आएंगे, जिसमें हर तरह के जो है लिविंग क्रिएशंस आएंगे। एनिमल्स है, कीड़े मकोड़े है, सब मूविंग एनिमल्स। उनके शेप्स देखिए, उनके कलर्स देखिए, उनके साइजेस देखिए, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े ह्यूज एनिमल्स तक अल्लाह ताला ने कैसे स्प्रेड कर दिए हैं जमीन पे। जंगलों के जानवरों को देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स को देखिए, शहरों में जो जानवर है देखिए, कीड़े मकोड़े देखिए, परिंदे देखिए। ये सब किसने पैदा किया? ये सब किसने पैदा किया?
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کو زمین کے اوپر اسپریڈ کر دیا. وتصریف الریاح، اور پھیرنے میں ہواؤں کے، ریاح پلورل ہے ہوائیں. اسٹڈی آف ونڈس کبھی سنے آپ؟ اینیمولوجی کہا جاتا ہے اس کو. ایون میٹیورولوجی میں بھی جو ہے ونڈس کو پورا اسٹڈی کیا جاتا ہے، ان کی اسٹرینتھ، ان کی ڈائریکشن، ان کی اسپیڈ، ان کی ڈیوریشن، ان کی پوری کیلکولیشنز ہوتی ہے. کبھی نارتھ سے، کبھی ساؤتھ سے، کبھی ایسٹ سے، کبھی ویسٹ سے، کبھی نارتھ ایسٹ سے، کبھی نارتھ ویسٹ سے. پڑھے تھے اسکول میں ڈائریکشن آف ونڈس، کون سے سیزن میں کون سی ونڈ کون سی طرف سے آتی ہے، پوری اسٹڈی ہے. انسان تو صرف اسٹڈی اور کیلکولیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے؟ ہم تو صرف اسٹڈی اور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آئی تو یہ سیزن ہو گیا، وہاں سے آئی تو وہاں بادل لے گئے، وہاں سے آئی تو ایسے ہو گیا. Have you ever felt it؟ کہاں سے آتی ہے یہ ہوائیں؟ کون بھیجتا ہے یہ ہوائیں؟ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ رحمت نہیں آئے گی. زور سے آ جائے تو کیا ہوگا؟ عذاب بھی آ سکتا ہے ان ہواؤں کی شکل میں. سوچئے، غور کریے. صرف ہواؤں کو اگر دیکھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی گریٹنس، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ایک اکیلے ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. صرف ہوا آپ فیل کرتے ہیں تو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہوا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا رحمت بھی ہو سکتی. یہ ہوا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو. والسحابی، اور بادلوں، المسخری، جو مسخر کیے گئے ہیں. بادلوں پہ غور کیے کبھی؟ جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر کا کیا مطلب ہے؟ مسخر یعنی خدمت میں لگانا، بنا اجرت دیے خدمت لینا. یعنی کیا بادل جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی سے خدمت میں. اگر بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمارے ٹیبل تک جو کھانا آتا ہے وہ اگر یہ بارش نہیں ہوگی تو وہ کھانا نہیں آئے گا. کبھی کسی سال سوکھا پڑ گیا تو دیکھیں آپ لوگ، کبھی کبھی ایک فروٹ یا ایک کراپ جو ہے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے بارش آنے کی وجہ سے، ہیوی رینز کی وجہ سے یا نو رینز کی وجہ سے. یہ تو ایکسپیرینس کیے ہوں گے نا. تو یہاں پر بنا اجرت خدمت یہ یعنی وی آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ ٹو دیز کلاؤڈس ٹو سرو اس. آر وی پیئنگ اینی تھنگ؟ آر وی پیئنگ اینی تھنگ؟ ہمارے بنا کچھ دیے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہماری خدمت میں لگائے ہیں. اور کہاں؟ ذرا غور کرو، بین السماء والارض، درمیان آسمان کے اور زمین کے. کبھی فلائٹ میں گئے ہوں گے اگر آپ تو غور کیے ہوں گے بادل کیسے مسخر کیے اللہ تعالیٰ نے. آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک بکٹ پانی، اگر کبھی اٹھائے ہوں گے آپ ایک بکٹ پانی باتھ روم سے لے کر اگر کہیں باہر لے جانا ہو، اتنا ہیوی ہوتا ہے. اٹھائے کبھی ایک بکٹ پانی؟ لیکن ٹنز اینڈ ٹنز اینڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف پانی، یہ بادل سو لائٹلی زمین اور آسمان کے بیچ میں چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. Who made it possible؟ کس نے اس کو پاسبل بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور جہاں برسنا ہے اللہ کے حکم سے وہیں برستے ہیں. کبھی کبھی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا وہاں سے گزر جاتے ہیں بادل، لیکن برستے نہیں ہیں. لیکن جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں رحمت بن کر برستے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں عذاب بن کر برستے. یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یقیناً نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے پریزنس کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کی نشانیاں. لیکن کس کے پاس؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتی ہو. اگر عقل رکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی، اگر عقل نہیں رکھتے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
یہ ساری سائنسز پڑھ لیے. کیا کیا چیزیں آئی دیکھیے آیت میں, کتنی چیزیں آئی آیت میں. ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اختلاف میں دن اور رات کے, والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتیوں میں جو چلتی ہے سمندر میں, بما ینفع الناس, ساتھ اس کے وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی میں, فاحیا, پھر اس نے زندہ کیا, بہ الارض بعد موتها, ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے, وبث فیہا من کل دابہ, اور پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جانور, وتصریف الریاح, اور گردش میں یا پھیرنے میں ہواؤں کے, والسحاب المسخر, اور بادلوں کے مسخر کیا گیا, بین السماء والارض, درمیان آسمان کے اور زمین. پورے سائنسز آ گئے اس کے اندر, باٹنی آ گیا, زوالوجی آ گیا, جیولوجی, میٹیورولوجی, سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر غور و فکر نہیں کیے تو پھر بے وقوف ہے, کیونکہ یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لقوم یعقلون, وہ قوم جو عقل رکھتی ہے. ایک پینٹنگ کو دیکھ کر آپ کس کی تعریف کریں گے؟ اگر ایک اچھی خوبصورت پینٹنگ آپ کے سامنے آ گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ واو, بنانے والا. اگر ایک ڈش کھائے آپ ٹیسٹی, کس کی تعریف کریں گے آپ؟ کیا کک ہوگا جس نے اس کو بنایا, یا کہ کون سا شیف ہوگا جس نے اس کو بنایا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانیں گے؟ اس کو پہچاننا ہے, پہچان کر اس کے سامنے سر جھکانا ہے اور اس کی عبادت میں گر جانا ہے. جب یہ تمام چیزوں کے اوپر غور کرو تو پھر کیا اس کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا سکتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لا إله إلا الله